مختار سقفی وہ انسان تھا کہ جس نے اللہ سے دعا کی کہ کربلا کی جنگ میں امام حسین کے خلاف جب تک ایک ایک آدمی کو وہ اپنے ہاتھوں سے نہ مار لے اسے دنیا سے نہ اٹھایا جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کیسے اس نے دشمنان حسین و اہل بیت کو چن چن کر مارا۔ ایک شخص کو جب وہ مار رہا تھا تو جب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تو اس شخص نے مختار سے پانی مانگا۔ مختار سقفی نے اس موقع پہ تاریخ ساز الفاظ کہے کہ تم لوگ وہی ہونا جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بوند پانی مانگا تو تم نے اس بچے پہ تیروں کی بارش کر کے اسے شہید کر ڈالا تھا۔ کربلا کے بھیانک اور دردناک واقعے کے بعد جب امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت مختار سقفی ابن زیاد کی قید میں تھے، اور ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مختار کو جیل سے لایا جائے اور امام کا سر اسے دکھایا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مختار سقفی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے دل میں اسی وقت یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظلم و جبر کا بدلہ لے گا، اور نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کے ساتھ جو بدترین سلوک حاکم وقت کی طرف سے کیا گیا وہ اس کارروائی میں ملوث ہر انسان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ اور جیسے کہ مولا علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں۔ کچھ ہی سالوں بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب نہ صرف خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم کرنے والوں سے نہ صرف مختار سقفی نے بدلہ لیا بلکہ تاریخ نے بھی اپنا فیصلہ لکھ دیا۔ آج اس واقعے کو گزرے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ امام حسین اور ان کے نام لینے والے آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت یہ سلسلہ رہے گا، اور ظلم و جبر کا یہ سلوک روا رکھنے والے نہ صرف تاریخ میں غائب ہو چکے ہیں بلکہ ان پہ لعن طعن کا یہ معاملہ بھی آخری وقت تک رہے گا۔ ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے مختار سقفی نے شہادت حسین کا بدلہ لیا، کس طرح انہوں نے مختلف قبائل کے ساتھ مل کر فوج منظم کی اور قاتلین حسین پر چڑھ دوڑے۔ مزید یہ بھی جانیں گے کہ اسلام کے کچھ مکاتب فکر ان کے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے، اور کیا واقعی مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مختار سقفی سال 622 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ السقفی تھا جو حضرت عمر کی فوج کے کمانڈر تھے، اور سال 634 میں ہونے والے مارکۃ الجسر یا جسے بیٹل آف برجز بھی کہتے ہیں اس جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ سال 680 میں جب یزید خلیفہ بنا تو امام حسین نے اس کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ تھی کہ یزید کے خلیفہ بننے سے امیر معاویہ اور امام حسن کے درمیان ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ امام حسین نے اپنے تایازاد بھائی مسلم بن عقیل کو سیاسی ماحول کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا، اور مسلم بن عقیل کوفہ میں مختار سقفی کے گھر میں ہی مہمان بن کر رہے، اور اس وقت ادھر کا گورنر مختار کا سسر نعمان ابن بشیر تھے، جنہیں کچھ ہی عرصے بعد اس وجہ سے معزول کر دیا گیا کہ وہ مسلم بن عقیل اور ان کے فالوورز کے ساتھ نرمی کا رویہ برت رہے ہیں، اور گورنر لگا دیا گیا ابن زیاد کو جو ایک ظالم و جابر انسان تھا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے خلاف جنگ کی اور انہیں شہید کروا دیا، جبکہ مختار سقفی اس وقت کوفہ سے باہر تھے۔ جیسے ہی وہ کوفہ واپس لوٹے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور ابھی وہ قید میں ہی تھے کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ اس قید سے رہائی کے بعد مختار سقفی نے اپنی سیاسی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے مکہ، طائف اور کوفہ کے ارد گرد مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات بنائے اور ان کو امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے نام پر اکٹھا کیا، اور ٹھیک 5 سال کے اندر اندر مختار سقفی نے مختلف قبائل کی سپورٹ سے کوفہ کا کنٹرول لے لیا، اور کوفہ کے لوگوں نے انہیں اس بات پر قبول کیا کہ وہ حضور پاک کے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ بس یہیں سے سلسلہ شروع ہوا مخالفین حسین کے عبرتناک انجام کا۔ مختار نے اوپن آرڈر دیا کہ جو جو کربلا کی جنگ میں امام حسین کے خلاف تھا اسے گرفتار کیا جائے اور اس کے سامنے لایا جائے۔ کچھ لوگ بھاگ کر بصرہ ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ مختار نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو گرا دیا جائے، اور جو گرفتار ہو جائیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے انہیں پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ابن زیاد، شمر، عمر بن سعد یہ وہ نام تھے جو کربلا میں کمانڈرز تھے۔ مختار سقفی نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور دنیا کو بتا دیا کہ نبی کی اولاد کو جو مارے گا اسے بھی مار دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے میں کہ کیا مختار سقفی نے واقعی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو ویورز، انجینئر علی مرزا کے مطابق اسلام کی اوتھینٹک ترین کتابوں میں اس حوالے سے کوئی بھی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ مختار سقفی کی جنگیں ہوئیں ان میں سے کوئی بھی اس نام پر نہیں تھی کہ وہ خود کو نبی کہہ رہا ہے۔ اسلام کا ایک بڑا فرقہ اہل تشیع انہیں نہایت احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف سنی مکتبہ فکر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ مختار نے اہل بیت کا نام استعمال کر کے پاور میں آنے کی کوشش کی، اور انہوں نے حضرت علی کے غیر فاطمی بیٹے محمد ابن الحنفیہ کا نام بھی استعمال کیا اور ان کا غلط نام لے لے کر عرب کے مختلف قبائل سے سپورٹ اکٹھی کی۔
ویورز، یہ ہے تاریخ کے وہ دو پہلو جن میں تاریخ دان تقسیم ہے، مگر ایک چیز پر تاریخ کا اجماع ہے کہ مختار سقفی نے کربلا کا بدلہ لیا، اور ایسا لیا کہ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا گئے۔ ویورز، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔